بھی ہم نے پھیلایا, اس کے اندر اچھی خوبصورت چیزیں بنائی ہے, جوڑے بنائے ہیں خوبصورت. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب, یہ بڑا کمال کا تبصرۃ, اس میں بصیرت ہے, اور ذکریٰ نصیحت ہے. لکل عبد منیب, ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ خدا کی طرف جھکے, اس کو اس کے اندر بصیرت ملے گی, اس ذوق اور شوق سے جو ہے اس خدا کی عبادت کر سکے گا, اگر وہ ان باتوں کے اوپر دیکھے گا. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد. اب یہ ایک چیز دیکھو, تبصرۃ کا لفظ, بصیرت, اس میں کیا ہے, آپ کو بصیرت ملے گی. بصارت اور بصیرت میں فرق ہے. بصارت یہ ظاہری آنکھ ہے, اور بصیرت دماغ کی آنکھ ہے. آدمی کا جب دماغ روشن ہوتا ہے تو اس کو بصیرت کہتے ہیں. اور ایک بہت بڑے سائنسدان تھے پوائنکارے, وہ فرینچ کے تھے, فرانس کے تھے. وہ کئی والیومز لکھا ہے انہوں نے, بڑی مشکل میتھمیٹکس ہے, میں اتنا پڑھ کر بھی مشکل سے سمجھ سکتا ہوں ان کی کتابیں. وہ لکھتے ہیں, the stars not only give us that light which strikes the bodily eyes, but from them also comes a light more subtle which illuminates our minds. کہ ستاروں سے تم کو صرف وہی روشنی نہیں آتی جس سے تمہاری آنکھیں منور ہوتی ہے, بلکہ اس کے اندر سے ایسی لطیف روشنی بھی آتی ہے جس سے تمہارے دماغ منور ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسٹرانومی کا فائدہ ہے کہ آپ کو بصیرت اختیار ہوتی ہے. ہاں, اور اس وجہ سے اس ایسٹرانومی سیکھنی چاہیے تاکہ تمہارے دماغ منور ہوں. اب انسان کہتا ہے بھائی ایک کولی ہے, وہ اتنی محنت کرتا ہے, اس کو اجرت مل جاتی ہے. میں صبح کو سیر کے لیے جاؤں اور میں واک کروں, مجھے تو کوئی پیسے نہیں دیتا. پیسے نہیں دیتا, لیکن جو آپ کو صحت ملتی ہے اس سے آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. ہر ایک چیز کو پیسے کے سے ناپا نہیں جاتا. اسی طرح سے ایسٹرانومی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو بصیرت عطا کرتی ہے, دماغ روشن ہوتا ہے, اور جب دماغ روشن ہوتا ہے تو پھر ہر علم میں آپ کو کام آتا ہے. فزکس پڑھو, کیمسٹری پڑھو, باٹنی پڑھو, وہ آپ کا دماغ اعلیٰ درجے کے پر چلتا ہے. ستاروں پر غور کرنے سے آپ کو دماغ منور ہوتا ہے. اب میں اصل کہانی پر آتا ہوں, یہ کیسے نظریہ بدلا. کیونکہ اب اگر ہم کسی کو کہیں کہ دیکھو زمین سورج کی گرد کیا آتی ہے, وہ کہتا ہے میں تو جانتا ہی ہوں, میں نے اسکول میں یہی پڑھا ہے. اس کو کوئی تعجب نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں اگر آپ ایسا کہتے تو وہ کہتا ہے یہ آدمی تو کریک ہو گیا. نظر آتا ہے صاف, واضح طور پر نظر آتا ہے, سورج نکلتا ہے چڑھتا ہے, ستارے نکلتے غروب ہوتے, چاند طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے. اس ساروں کو چھوڑ کر زمین ایسی ٹھوس چیز ہے, ہلتا ہوئی بھی نظر نہیں آتی, کچھ بھی نظر نہیں آتی, کریک ہے. میرے ایک پروفیسر تھے فزکس کے, بہت اچھی بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کریک اور جینیس کے اندر تھوڑا ہی فرق ہے, اور جینیس از اے سکسیسفل کریک. جب تک کہ آپ کو کامیابی نہیں ملی اس وقت تک کریک ہی سمجھا جائے گا. جس وقت آپ کامیاب ہو گئے, او جینیس تھا وہ تو. اب گلیلیو کو جینیس ہم کہتے ہیں, اس زمانے کے لوگ کریک کہتے تھے. کیسا آدمی ہے. تو اس وجہ سے یہ انٹرنیشنل ایئر آف ایسٹرانومی منایا جا رہا ہے. ایسا میرے علم میں نہیں ہے کسی بھی سائنسدان کے لیے منایا گیا, نہ نیوٹن کے لیے, نہ آئنسٹائن کے لیے, گلیلیو کے لیے بنا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے مخالفت بھی برداشت کی, سب کچھ برداشت کی, اور سچائی پر وہ قائم رہے. اچھا پھر یہ کیسا شروع کیسا ہوا. اب آدمی جو ہے پہلے زمانے میں نے بتایا ٹی وی وغیرہ نہیں تھے تو بڑا فائدہ تھا. ٹی وی کے میں سمجھتا ہوں جو فائدے ہیں اس سے نقصان بہت زیادہ ہے. اگر نقصان جو ٹی وی سے میں سمجھتا ہو رہا ہے وہ اتنا بہت ہے کہ اس کے فائدے بہت کم ہیں. پہلے زمانے میں خدا کا فضل تھا, ٹی وی نہیں تھا, تو وہ لوگ آسمان کو ہی دیکھتے تھے, غور سے دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے سب چیز شروع ہوتی گروپ ہوتی, سب چیز شروع ہوتی گروپ ہوتی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہوگا, پہلے لوگوں نے ایک بڑا گلوب ہوگا, گلوب کے اوپر سارے تارے لگے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, اور وہ گلوب سارے کا ساتھ روٹیٹ ہو رہا ہے, زمین سینٹر میں ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے سب روٹیٹ ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی وہ تھا لوگوں کا. اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا ہندوستان کے آریہ بھٹا اور عرب کے اور پرشیا کے البیرونی, ان لوگوں نے کہا نہیں نظریہ غلط ہے. بس سب سے بڑی بات یہ ہے
یہ روٹیشن کا تھا. مگر اس کے علاوہ زمین جو ہے گھومتی بھی ہے سورج کے گرد. کوئی 30 کلومیٹر فی سیکنڈ ہماری زمین چل رہی ہے سورج کے گرد. آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے، اور لیکن تاروں کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے. تو سب سے پہلے لوگوں نے یہ دیکھا کہ سب کچھ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ارتھ روٹیٹ ہوتی ہے. پھر لوگوں نے دیکھا، چاند کو دیکھا کہ چاند بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو بہت آسان ہے. چاند بھی طلوع ہوتا ہے، اور چاند جو ہے 1 مہینہ لگاتا. 1 مہینے کے اگر آپ آج چاند کو دیکھیں غروب ہو رہا ہے، کل دیکھیں تو کوئی 50 منٹ لیٹ آئے گا. 50 منٹ لیٹ طلوع ہوگا، 50 منٹ لیٹ غروب ہوگا. لیٹ ہوتے جاتا ہے 50 منٹ 50 منٹ 50 منٹ، اور 50 منٹ کرتے کرتے 1 مہینے کے اندر 24 گھنٹے کا فرق کر دیتا ہے. اسے 1 مہینے کے بعد پھر چاند وہیں آ جاتا ہے. تو اسے 1 مہینے کا تصور چاند سے آیا. تو یہ پھر اگر آپ تاروں کو دیکھیں کہ وہ ان کا کیا رول ہے، جیسے چاند کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ لیٹ ہوتے جاتا ہے. تاروں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ارلی ہوتے جاتے ہیں. آج اگر آپ ایک تارے کو دیکھیں طلوع ہو رہا ہے، کل اس کو دیکھیں تو 4 منٹ پہلے وہ طلوع ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں اور 4 منٹ پہلے طلوع ہوگا. اس کے بعد دیکھیں اور 4 منٹ طلوع ہوگا. 4 منٹ مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 2 گھنٹے ہو گیا. نہیں، 2 گھنٹے ہو گیا. مہینے میں 2 گھنٹے ہو گیا. سال میں 24 گھنٹے ہو گئے. تو 1 سال کے بعد پھر تارا ماہی ہوگا. آج سمجھو آپ کسی تارے کو دیکھیں طلوع ہو رہا ہے کسی وقت پر، پھر اسی ڈیٹ کو آپ 1 سال کے بعد دیکھیں تو وہ وہیں رہے گا. وہ تو اس کا پیریڈ 1 ایئر ہے. ہاں، یہ ایک چیز پھر لوگوں نے معلوم کیا کہ تاروں کا. تو تارے جو ہے جلدی شروع ہوتے، طلوع ہوتے، غروب ہوتے، اور چاند جو ہے لیٹ ہوتا ہے. اب لوگوں نے دیکھا کہ سارے اصول سے چل رہا ہے. سورج کا بھی اصول ہے، چاند کا بھی اصول ہے، تاروں کا بھی اصول ہے. لیکن انہوں نے دیکھا 5 ایسے تارے ہیں آسمان کے اوپر جو اصول کے اوپر نہیں چلتے. اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اتنا غور سے آسمان کو دیکھنا کہ اندر سے معلوم کرنا کہ کون ہے جو اصول کے اوپر نہیں چلتا ہے. اور ان کا نام انگلش میں مرکیوری، وینس، مارس، جوپیٹر، سیٹرن تھا. اردو میں کہتے ہیں عطارد، مشتری، زحل، زہرہ، یہ نام ہے. انہوں نے کہا 5 ہے ایسے جو اصول کو ڈیفائی کرتے ہیں. نہیں، کبھی دیکھے تو جلدی آ جاتے، وہ تاروں کی طرح جلدی شروع ہو جاتے. کبھی دیکھے تو چاند کی طرح شروع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہے سورہ تکویر میں، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. پلانٹس کا ذکر ہے وہاں پر. اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ پیچھے ہوتے، کبھی آگے ہوتے. تو ان کو دیکھا یہ عجیب سے ہے. اور پہلے زمانے کے لوگوں کا ساری توجہ یہ 5 پلانٹس تھے. ان کی کیا رولز ہے دیکھنا چاہیے. باقی سارے تو اصول ہے، صاف اصول ہے ان کے. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ غور سے دیکھا، انہوں نے رولز بناتے گئے کس طرح سے فٹ کرتے. مشاہدہ اور ماڈل دونوں برابر آنا چاہیے. تو ٹولمی، جس کا ذکر ابھی آیا، المیگسٹ، انہوں نے کتاب لکھی اور اس کا ترجمہ میں نے ذکر کیا، عرب لوگوں نے کیا. انہوں نے ایک ماڈل پیش کیا، یونان کے تھے وہ. انہوں نے یہ ماڈل پیش کیا کہ زمین تو کائنات کا سینٹر ہے. وہ نکالنا ان کو بہت مشکل تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک پلانٹس کیسا موو ہوتے. وہ ایک دائرے کے اندر موو ہوتا ہے ایک پلانٹ. مثال کے طور پر آپ پلانٹ جوپیٹر کو لے لو، تو وہ ایک دائرے کے اندر موو ہوتا ہے. وہ دائرے کا جو سینٹر ہے وہ ایک اور سرکل کے میں گھومتا ہے. پھر وہ سرکل کا جو سینٹر ہے وہ پھر آخر میں زمین کے گرد گھومتا ہے. ایسا، اور اس کو سائیکل، ایپی سائیکل لوگ بناتے گئے. ایک دائرے سے پورا نہیں ہوتا دوسرا دائرہ، دوسرا نہیں ہوتا تیسرا دائرہ. آخر وہ اتنا کمپلیکیٹڈ بن گیا سارا پکچر ماڈل ان کا کہ ایک طرف تو چاند اور سورج اور تارے ایسے اصول کے ماپ سے، ایسے پلانٹس، 5 پلانٹس عقل کو دنگ کر دیتے. اتنا کمپلیکیٹڈ پکچر آتا ہے ان سے. مگر قرآن میں یہ فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. خدا تعالیٰ کے پیدائش میں کوئی، کائنات میں کوئی رخنہ نہیں ہے. اگر کوئی فالٹ نظر آتا ہے تو تمہاری
فہم کا ہی کچھ قصور ہو رہا ہے.